السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق اللہ العظیم. ورتل القرآن ترتیلا. روح تلاوت کے عنوان سے آج کی اس محفل میں جو منعقد ہونے جا رہی ہے، ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ نے بہت کچھ تجوید سے متعلق علم حاصل کیا، اور آج جیسا کہ شروع سے پچھلے ایپیسوڈ تک ہم بارہا آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو تلاوت صحیح کرنے کے طریقے یعنی تجوید سے متعلق جب تک آپ اس علم کو یعنی تجوید کو حاصل نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت صحیح ممکن نہیں ہے. قرآن کو صحت کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمامی علماء کرام، فقہاء کرام اور ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے. اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے اس بات میں، اور نہ ہی کوئی دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ قرآن کو بغیر تجوید کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. قرآن کو تو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. تو ماشاءاللہ آج ہم آپ کو تجوید کے معاملے میں
جو بہت ہی غیر معمولی چیز ہے، اس کا ایک حصہ جس کو صفات حروف کہا جاتا ہے، وہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کی دلچسپی اور آپ کی کوشش اس قاعدے کو بھی، یعنی اس چیپٹر کو بھی یا اس لیسن کو بھی جو صفات حروف کے عنوان سے پڑھا جاتا ہے، معلومات کی جاتی ہیں، یہ بھی آپ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر یاد کر لیں گے. دراصل میں اس سے متعلق آپ کو کچھ بات بتا دینا ابتدا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ صفات حروف میں بعض حروف ہی ایسے ہیں، جیسا مخارج میں بتایا تھا میں کہ بعض حروف ہی ایسے ہیں جن کو بہت کوشش کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آپ کو مخارج یعنی اس کے نکلنے کا مقام معلوم کرنا ضروری ہے. ایسے ہی صفات حروف میں بھی پورے حروفوں کے صفات عموماً جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ہماری آواز میں ہماری ادائیگی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بہت سے حروف اپنے آپ اپنی صفتوں کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن بعض حروف ایسے ہیں جن کو جانکاری لینے کے بعد اس کے مطابق اگر ان کو ادا کریں گے آپ تو حروف کا نکھار، حروف کی غیر معمولی شان و شکت نظر آئے گی آپ کو کہ وہ کس طرح سے ادا ہو رہا ہے. اس کی شان و شوکت میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، اسی لیے صفات حروف پڑھنا پڑتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جہاں پر حروفوں کی ادائیگی کا معاملہ بڑا اہم ہے کہ اگر حرف کی ادائیگی میں آپ احتیاط نہ کریں، اس کو جہاں سے ادا کرنا ہے اس کے مقام سے ہٹ کر ادا کریں گے تو حرف بدل جائے گا تو معنی بدل جائیں گے. ظاہر ہے اس کا اختیار نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جس انداز میں تلاوت کیا ہے اسی انداز میں تلاوت کرنا یہ ہم چاہتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کوشش کے تحت ہم آپ تک رجوع ہو رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے تک رجوع ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے تجوید کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے آپ تک تجوید پہنچ رہی ہے، اور یقیناً آپ کا اس میں بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ اس کو برابر سن رہے ہیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یاد کر چکے ہوں گے. اور میں آپ سے اس سے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر حیدرآباد میں بہت بڑا دینی مدرسہ جامع نظامیہ ہے، جہاں پر رمضان سے پہلے امتحانات ہوتے ہیں تجوید کے. آپ اس میں حصہ لیں اور اس میں شریک ہو جائیں، امتحان لکھیں. اللہ کی ذات سے امید ہے درجہ اول میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ اعزازی طور پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتائے ہیں ان تمام قواعد کو آپ پوری طرح سے توجہ کے ساتھ سنتے ہوئے یاد کریں، اور اسی طرح سے آپ امتحان لکھیں گے تو یقین ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک سند رہے گی. سند کی اہمیت پر ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جبکہ وہ خلیفہ تھے، اس دور میں حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے اور سیدنا حسنین یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ عمر میں کم تھے، چھوٹے تھے، اور یہ آپس میں کھیلا کرتے تھے. یہ واقعہ ہو سکتا سیدنا عمر فاروق کے زمانے کا ہو یا ان کی خلافت کا یا اس سے پہلے کا ہو. بہرحال یہ واقعہ ہوا کہ کھیلنے کے دوران میں ہوا یہ کہ ایک ایسا موقع آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے حضرت حسین سے کچھ کہا جو ان کو ناگوار گزرا، اور انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے سے کہا کہ جاؤ تم کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، تمہارے باپ تو ہمارے نانا جان کے غلام ہیں.
اب عمر فاروق کے بیٹے کو ذرا اچھا نہیں لگا، اتنا بڑا جملہ بول دیے انہوں کہ تمہارے باپ ہمارے نانا جان کے غلام ہیں۔ وہ گھر پہنچے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اس واقعے کی شکایت کی، اور حضرت حسین کے الفاظ بھی انہوں نے دہرائے۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو حسین کے پاس چلیں گے۔ تو ان کے صاحبزادے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ گرم ہے، اور حضرت حسین بھی بولنے کے لیے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، لیکن پھر ان کو بھی احساس ہوا کہ میں کچھ زیادتی کر دیا۔ وہ اپنے ابا جان حضرت علی کے پاس پہنچے اور انہوں نے بھی کہا کہ میں نے عمر فاروق کے بیٹے سے ایسا کہہ دیا ہے۔ اب یہ گفتگو وہاں چل ہی رہی تھی کہ عمر فاروق حضرت علی کے مکان پر پہنچ گئے۔ اب حضرت علی کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ حضرت حسین نے جو کچھ کہا ہے میرے متعلق وہ لکھ کر دے دے۔ تو حضرت علی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بات حضرت عمر فاروق کو ناگوار گزری ہوگی، تو انہوں نے معافی چاہنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ علی اس میں معافی چاہنے کی بات نہیں ہے، میں یہ اس لیے لکھا دینا چاہتا ہوں کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوگا میرا، تو میں حسین کی لکھی ہوئی تحریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، اور بتا کر کہوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سند یافتہ غلام ہوں آپ کا، کیونکہ اس کی سند آپ کے پیارے نواز حضرت حسین نے دی ہے۔ تو یہ ہے سند کی بڑی اہمیت، جو غیر معمولی واقعہ ہے یہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مذہبی معاملات میں، دینی معاملات میں جو بھی آپ علم سیکھتے ہیں اس کی سند رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ آپ کو کام آ سکے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک عظیم واقعہ تھا میرے ذہن میں، آ گیا اتفاق سے، میں آپ کو بول دیا۔ یقین ہے کہ آپ کو بھی بے حد پسند آیا ہوگا۔ سندوں کی بڑی اہمیت ہے، سند حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے علم سیکھنے کے بعد اس کی سند حاصل کر لیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو میں چل رہا تھا کہ صفات حروفوں کی ادائیگی کے، جیسے مخارج کے لیے بڑی اہمیت ہے کہ ان کی ادائیگی میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ جیسا کہ ان کو ادا کرنا ہے ویسے ہی ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے قرائے کرام، ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مثال کے طور پہ آپ نے ایک مکان، ایک بلڈنگ بنانے کا سوچا اور اس کا اسٹرکچر تیار کیا، ابھی آپ نے اس کے پلرز ڈالے اور چھت ڈال دیا اور دیواریں اٹھا دی، تو آپ کی بلڈنگ ادھوری ہوئی، ابھی مکمل اس وقت ہوگی جب اس کو گلاوا کریں گے، استر کاری کریں گے اور کلر کریں گے، اور تمام اس میں الیکٹریکل سامان کو لگائیں گے، اور لائٹ وغیرہ کا بہت اچھے انداز میں اس کا انتظام کریں گے، چمک دھمک پیدا کریں گے، اور جو آپ اس میں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے چیزیں آپ ایک بلڈنگ میں لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں گے۔ تو ایسے ہی حروفوں کو آپ نے ان کے مقام سے ادا کر دیا، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر تیار کر دیا۔ اب اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اس اسٹرکچر کو صحیح روپ دینے کے لیے، اس بلڈنگ کو صحیح روپ دینے کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں جیسا کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی حروفوں کو رنگ و روغن کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی پوری نزاکت کو ادا کرنے کے لیے، اس کی تمام تر خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے، اور تلاوت میں جان پیدا کرنے کے لیے، تلاوت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، اور تلاوت میں عربیت اور غیر معمولی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حروفوں کی صفات کو بھی ادا کریں۔ ہر حرف کے لیے اس کی صفات ہیں، اور ان صفتوں کے ذریعے جب وہ پڑھا جاتا ہے تو بڑی شان و شوکت والا ہو جاتا ہے وہ۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اس لیے یہ جانکاری آپ کو دینا ضروری تھا۔ میں ابتدا میں یہ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تھوڑا سا اس میں جو نام ہے وہ عربی نام ہے، اور ان کو یاد کرنے میں تھوڑا سا آپ کو دشواری ہو سکتی ہے، اس خیال سے میں نے صفات حروف کو آخر سے پہلے بیان کر دینا، یہ سوچ کر آج بیان کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ
جیسا پچھلے قاعدے یاد کیے یہ بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ توجہ دیجیے، بس آپ اگر توجہ دیں گے تو کوئی مشکل نہیں رہے گی، لیکن آپ ذہن ہٹا کر سنیں گے، سننے کے لیے سنیں گے تو پھر کوئی چیز آپ کو یاد ہونے والی نہیں ہے. سننے کے لیے نہیں بلکہ یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے، علم تجوید کو حاصل کرنے کی غرض سے آپ سنیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی آپ کو اپنی رحمتوں میں لے گا اور بہت تیزی کے ساتھ آپ بہت بہترین قاری بن جائیں گے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھنے والے کو ہی قاری نہیں کہتے، بلکہ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ قاری ہیں. جو تجوید کے ساتھ تلاوت کرے وہ قرات کہلاتی ہے، اور ایسا پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں. ترنم سننے پہ سہاگا ہے، وہ ایکسٹرا چیز ہے، وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اگر آپ ترنم بھی استعمال کرتے ہیں تو اس حدیث کے معاملے میں آپ فٹ ہو جائیں گے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی اچھی آواز کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کو زینت بخشو. تو قرآن کی زینت ترنم تو ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے خالی ترنم سے پڑھے تو ہی آپ قاری کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر آپ قاری ہے یا قاریہ ہے. تو اب چل رہے تھے ہم صفات حروف کے بارے میں. تو صفات حروف کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ نے کسی حرف کو اس کی صفت کے بغیر ہی پڑھا تو وہ آپ نے سین پڑھا یا صاد پڑھا، زا پڑھا یا زال پڑھا، ہے نا، سا پڑھا یا سین پڑھا، یہ حروفوں کا جو فرق ہے وہ فرق جو ہے آپ سے ادا نہیں ہو سکے گا اگر آپ نے حروفوں کی صفات کو ادا نہیں کیا. تو حروف کی صفات کے بارے میں آتا ہے کہ ہر حرف کے مختلف صفات ہوتے ہیں، کیونکہ حرف کبھی زیر سے پڑھا جاتا ہے، کبھی زبر سے پڑھا جاتا ہے، کبھی پیش سے پڑھا جاتا ہے، کبھی جزم سے پڑھا جاتا ہے، کبھی تشدید سے پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح سے حرف مختلف وقتوں میں مختلف صفاتیں اس کی ادا ہوتی رہتی ہیں. تو ہم یہ جانکاری آپ کو دیتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ آج ایک اہم چیپٹر آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی اہمیت سے تو آپ واقف ہو ہی گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ جب صفات پڑھ چکے ہوں گے، جانکاری لے چکے ہوں گے صفات کی، تو پھر آپ کو تجوید کے معاملے میں مکمل طور پر اختیارات حاصل ہو جائیں گے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی محفل میں قراء کرام کی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ آپ گفتگو کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو صفات حروف کے بارے میں یہ جانکاری ہم دے رہے ہیں آپ کو کہ حروفوں کے صفات ہوتے ہیں. یہ صفات کیا چیز ہے؟ یہ صفات وہ ہے کہ جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی آواز سے جو کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں، ہے نا، کبھی باریک پڑھا جا رہا ہے، وہ کبھی موٹا پڑھا جا رہا ہے، وہ کبھی تیز پڑھا جا رہا ہے، وہ کبھی رک کر پڑھا جا رہا ہے، ہاں، کبھی بلند پڑھا جا رہا ہے، کبھی پست پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جو کیفیتیں حروف کی ہوتی ہے مختلف وقتوں میں، انہی کیفیتوں کا نام ہے صفات، ہے نا. تو چلیے ہمارا آج کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت تفصیل کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں صفات حروف کے بارے میں جانکاری دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو آپ کی گفتگو ہوئی آج جو ہماری آپ سے گفتگو ہوئی ہے، بار بار سنیے آپ. میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بار سننے سے کوئی چیز یاد نہیں ہو جاتی، آپ اس کو بار بار سنیں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، ہے نا. حفاظ سے پوچھیں گے کہ بار بار پڑھے تو ہم کو حفظ ہوتا ہے، ایسے ہی تجوید کے معاملے میں بھی آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو وہ یاد ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری اگلی ملاقات اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. فجزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.